أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا جزاك الله. سبحان الله. شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا. الذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه جزاك الله. علم الأولين والآخرين. أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نار هيدري. هذا بلاد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على سيدة الجليلات. سبحان اللہ. آنکھیں نیچے کر کے صلوات پڑھے. اللہ المحدثة العليمة. والصلاة
والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام حاضرین کی تمام دلی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد پہ درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، لہذا آپ کے قیمتی اوقات کو ضائع کیے بغیر اللہ اعلان کر کے فرما رہا ہے انسان نقصان میں ہے. اللہ سے سچا کوئی نہیں اور انسان سے افضل مخلوق کوئی نہیں. اشرف المخلوقات اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کون ہے؟ انسان. ادھر سے اللہ ہے جو سب سے سچا. بے شک اگر اللہ کے کلام میں کوئی شک کرے تو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کیوں کہہ رہا ہے انسان نقصان میں ہے؟ چونکہ اللہ کی مخلوق کو جو ذی روح مخلوق ہے اسے اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک ایسی مخلوق ہے جس کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں. عقل ہے، غضب نہیں. اس کا نام ملکوتی مخلوق ہے جنہیں آپ فرشتوں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. فرشتوں میں عقل ہے، شہوت و غضب نہیں. دوسری مخلوق عقل نہیں، شہوت و غضب ہے. شہوت سے مراد جنسی تعلقات نہیں ہوتے، ہر خواہش کو کہتے ہیں. لہذا دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس مخلوق کے پاس شہوت ہے، خواہش ہے، عقل نہیں. یہ کون سی مخلوق ہے؟ حیوانات. ان کے پاس عقل نہیں، معمولی سا شعور ہے. لیکن آپ نے کوئی حیوان
عادی طور پر عقل مند نہیں دیکھو، پیچھے ایک مخلوق بچتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی دیا اور خواہش بھی خواہش عطا کی، ساتھ ایک نظام زندگی دیا ہر انسان کو، اختیار بخشا کہ میرا کام ہے تمہیں سرمایہ عطا کرنا، اگر یہ سرمایہ عقل کی روشنی میں استعمال کرو گے تو تم فرشتوں سے افضل ہو۔ تم کیا ہو؟ فرشتوں سے افضل ہو۔ اور اگر آپ نے یہ سرمایہ عقل کی بجائے خواہش کو دے دیا تو پھر تم حیوانوں سے بھی پستر ہو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مخلوق 3 حصوں میں بٹ گئی، تقسیم ہوئی، کچھ کے پاس صرف عقل ہے، خواہش نہیں، کچھ کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں۔ کچھ ایسی مخلوق ہے کہ جس بیچاری کے پاس عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے، میں نے لفظ بیچاری بھی ساتھ لگا دیا ہے چونکہ اسے اختیار ہے، چاہے تو سیدھے راستے پر چل جائے، چاہے تو الٹے راستے پر چاہے تو عقل کی حکومت کو قبول کر لے، چاہے تو خواہش کی حکومت کو قبول کر لے، جس کی اطاعت میں ہوگا اسی کے مطابق اس سے عمل کیا، اس کو مقام عطا کیا جائے گا۔ فرشتے پہلے دن سے جس مقام پر فائز ہیں نہ اس سے بڑھتے ہیں نہ اس سے گھٹتے ہیں۔ جبریل پہلے دن سے جبریل ہے، میکائیل پہلے دن سے میکائیل ہے، اسرافیل فارغ فرشتہ پہلے دن سے اسرافیل بھی ہے، سردار بھی ہے جبریل بھی سردار، لیکن اس بیچارے کو اچھی خاصی فٹیک ہے، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچایا جائے تو آگے والے کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، اس لیے پیغام پہنچانے والے تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں کہ آگے والے کہیں ناراض، لیکن جبرائیل کا بڑا جگرا ہے، اس نے ایک پیغام میں بھی کوتاہی کر نہیں سکتا، کمال نہیں ہے، کر نہیں سکتا۔ گناہ کی پاور فرشتوں میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی دن کہہ دے کہ میں نہیں کرتا۔ اسی لیے آج کل ایک سوال بھی بعض لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جناب فرشتے معصوم ہوتے ہیں تو فطرت نے گناہ کون سا کیا؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں
تو جب معصوم ہوتے ہیں گناہ کرتے نہیں تو یہ فطرت والی داستان جو آپ بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں شیعہ لوگ، یہ کہاں تک سچی ہے؟ واہ واہ واہ. بسم اللہ. سچی ہے یا آپ جواب دیں. بھائی فرشتے ادھر سے فیصلہ ہے، قرآن کریم کی نص ہے، اور نص اسے کہتے ہیں جو واضح الفاظ میں ہو کہ فرشتے امر الہی میں معصیت نہیں کرتے. سب بولنے والے کہتے ہیں کہ فرشتے چونکہ ان کے درجے بڑھتے اور گھٹتے اس لیے نہیں کہ ان میں معصیت کی طاقت نہیں، گناہ کرنا ہی نہیں، گناہ کرتے ہی نہیں. لہذا جبریل پہلے دن سے جبرائیل، اسرافیل پہلے دن سے اسرافیل، اسرائیل پہلے دن سے اسرائیل. اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا غصہ رہتا ہے، حالانکہ یہ بھی الہ السلام ہے. سب فرشتے علیہ السلام. کبھی کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے، بھینس اور بکری پر پردہ واجب کیا ہو، نماز واجب کی ہو، روزے کا حکم دیا. کوئی عالم، کوئی اسلامی کتاب یہ نہیں کہ کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے نماز کا حکم کیسے دیا ہے. چونکہ یہ پتہ چلتا ہے عقل سے، اور ان کے پاس عقل نہیں. جس کے پاس عقل نہیں، خواہ وہ انسانی شکل میں ہو یا حیوانی شکل میں ہو، اللہ کہتا ہے میں نے اس پر نماز روزہ واجب نہیں کیا. امام کی امامت، رسول کی رسالت واجب نہیں کی. اس کے شعور میں اتنا ہے کہ امام اس سے اولا ہے، وہ امام کو پہچانتا ہے. اگر کہیں امام حکم دے تو فطرت سے ہٹ کر اس کی اطاعت کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بسم اللہ. لہذا بہت سے ایسے حیوان ہیں جنہیں یہ شعور تھا کہ ہمارے اوپر سواری کرنے والا کون ہے، سبحان اللہ. اور یہ آج بھی ان کو پتہ ہوتا ہے. بے شک کبھی تجربہ کر لینا، گھوڑا ہو اصلی نسل کا تو اسے پتہ ہوتا ہے اوپر بیٹھنے والا ہسوار ہے یا اناڑی ہے. یہ اس میں تھوڑے سے شعور سے کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اب بچا کون؟ انسان. انہو کانا ظلومن جہولا. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. کہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. اب کوئی انسان عقل کو دے رہا ہو دھکے اور کوئی دوسرا شریف آدمی دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی جان اس بیچارے نے تمہارا کیا قصور کیا؟ عقل تو بڑی اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے. حیوان اور انسان میں فرق ہے. تو تم اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. اگر زیادتی کرے تو پھر گھاٹے میں ہے یا نہیں؟ عقل سے کام نہ لے. کہے جیسے بھینس نے
اپنے لیے صرف خواہش کو اسوہ، زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، میری زندگی کا بھی ہدف اور مقصد اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی جگہ پر سونا ہے۔ یہ ہر حیوان کی خواہش ہے۔ اگر اسے عادات چھوڑا جائے تو وہ بہترین کھانا کھائے گا، بہترین جگہ پر بیٹھے گا۔ یہ تو ہم نے اسے بند کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے تم کرو گے۔ اس کو اللہ نے لاشعوری میں سمجھا دیا ہے کہ یہ تم سے افضل ہے، اس کا کہا ماننا، ولو تم اس سے وجود میں کئی گنا بڑے ہو۔ ہاتھی اور انسان جی، اور اگر وہ سنگل پسلی ہو پھر بھی ہاتھی پر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں اللہ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہیں مجموعہ کائنات بنا کر بھیجا ہے کہ جاؤ عقل کی اتباع کر کے جنت کا ٹکٹ وصول کر لو، جاگیر جنت میں تمہارے نام کر دوں گا، فرشتوں کو تمہارا غلام کر دوں گا اگر تم نے عقل سے کام لیا اور شہوت کو کمزور۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ رہی؟ اب وہ میں بریکٹ والا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر ایک صلوات کی دعوت کریں دیگر سلام برائے خشد امام زمانہ بلند بلند تر سلام پطرس معصوم فرشتہ اور گناہ کیسے؟ میں پہلے نقضی جواب دوں پھر حلی۔ حضرت یونس معصوم نبی ترک اولا کیسے؟ مچھلی کے پیٹ میں قید سب سے نرالی، تھے معصوم، تھے نبی، کیا ہوا؟ ترک اولا ہوا۔ بھائی جان، معصوم جسے مان لیا جائے اگر وہ اپنی شان سے ہٹ کر کام کرے اسے گناہ نہیں کہتے، اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ تو جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتوں سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے۔ فرشتے پطرس نے چوری نہیں کی تھی، تھوڑا سا تکبر کیا، تکبر بھی نہیں، صرف کہا من مثلی، اور اس سے وہ رہا بھی نہیں، صرف یہ تھا۔ لیکن جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنی ہی سزا زیادہ ہو۔ بچہ گلاس توڑ دے، بہت قیمتی ہو، تو کوئی بڑی سخت مزاج آدمی اسے ڈانٹے گا، مگر نہ سب کہیں گے کہ بچہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل مند آدمی گلاس پھینک دے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس سے کہیں گے کہ جناب کوئی غصہ ہے تو گلاس پر نہیں کسی اور پر نکالے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پطرس سے ترک اولا ہوا تھا۔ بات سچی ہے
کہ جب ترک اولا ہوا تو قہر الہی میں گرفتار ہوا. اب جب حسین دنیا میں تشریف لائے تو جبرائیل کو شان و شوکت کے ساتھ جاتے جب دیکھا، گنگناتے دیکھا، مسکراتے دیکھا تو عرض کی جبرائیل آج وہ انداز نہیں. پہلے تم بڑی جلدی میں جاتے تھے، کچھ اور پڑھتے جاتے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہو. کہا آج رحمت کل کے ہاں اللہ نے حسین کو بھیجا ہے جو وارث انبیاء ہے. جی جو بحرین کا پھل ہے. مرجل بحرین یلتقیان، جب دو سمندر ملے، عصمت کے، علم کے، صداقت کے، شجاعت کے، شرافت کے، جی تو ان دو پاکیزہ سمندروں سے جو گوہر نایاب ملتا ہے اسے مرج البحرین کا موتی حسین کہتے ہیں. لہذا اب جب یہ تعارف ہوا تو کہا یہی وہ مناسب وقت ہے. ان اوقات کا بھی پتہ ان معصوموں کو ہوتا ہے. حضرت زکریا معصوم نبی ہیں، اولاد نہیں ہے، عمر گزر گئی، مسجد میں آتے ہیں، بیت اللہ میں یعنی بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھا تو فوراً استدلال کیا اگر تو چاہے تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے بھی ثمرہ عطا کر. سبحان اللہ. 100 سال کی خاتون کوئی بھی ہو صاحب اولاد نہیں ہوتی. کہا تو اگر چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. میں نے دیکھا مریم کے پاس انگور اس موسم میں جب ان کا سیزن ختم ہو چکا تھا، تو مجھے بھی عطا کر. کہا زکریا تمہارا استدلال پسند آیا، عطا کرتا ہوں. کہا ایسے نہیں، اب مجھے نشانی چاہیے. کہا 3 دن بول نہیں سکو الا رمزا، اشاروں سے بات کرو گے. جی تو اللہ کہاں اور کب عطا کرتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. لہذا فطرس نے دیکھا کہ آج وہ وقت ہے کہ میری سنائی ہو جائے. لہذا آگے آپ کو سارا یاد. مس ہوا سید الشہداء سے نہیں، حضرت کے گہوارے سے. اور پھر کہا مم مثلی انا عتیق الحسین. نعرہ حیدری. خوب تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے آپ کو. جس کے پاس عقل بھی ہو اور خواہشات بھی ہوں، وہ اپنی زندگی میں عقل کو دھکے مارے، عقل کو اسیر کر دے،
اور حیوانی زندگی گزار کر چلا جائے بارگاہ الہی میں تو یہ گھاٹے میں رہا یا فائدے میں رہا. اب جس آدمی نے 50 سال محنت کی ہو، تمام ڈگریاں پڑھی ہوں اور وہ نوکری لے لے سڑکوں پر جھاڑو دینے والی، جی، جبکہ اس پر اس کے والدین نے اپنی زندگی کی پوری کمائی صرف کی تھی، بڑے قیمتی کالجوں میں پڑھایا، ٹیوشنیں دی، سب کچھ دیا، پڑھتا رہا اور جب چوائس کی بات آئی، کہا جی آپ کو کون سی نوکری چاہیے؟ کہا جی میں سڑک پر خاک روب لگنا چاہتا ہوں. تو آپ ایسے عقل مند گریجویٹ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ بڑا لائق ہے، بڑا کمال ہے جی، بڑی نوکری ہے جی، سبحان اللہ. اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو میں مثال دیتا ہوں پوری سوچ کر دیتا ہوں. قدیر خان یہاں آ جائے تو خاکروب لگ جائے. چلو قدیر خان کو چھوڑو، وہ انڈیا والا جو ہے جی، انہیں اسے کیا دیا؟ صدر بنایا جی. اور اگر وہ کہے کہ میں نے خاکروب لگنا ہے، کوئی بھی، میں اعلیٰ سطح کی مثال دوں، میں نے کہا پوری زندگی کا سرمایہ، حالانکہ ابھی اس نے پوری زندگی نہیں کی، زندگی کر رہا ہے. جب پوری کرے گا تو کتنا بڑا ہو جائے گا. اس کے بعد خاکروب کی مثال دیے، آپ ناراض نہ ہو جائیں. آدمی 60 سال محنت کرتا رہے اور جائے جہنم میں جی، جس کی لفٹ جب چلتی ہے تو ایک دفعہ نیچے جانے میں 70,000 سال لگتے ہیں. ایک دن نہیں، ایک دفعہ جہنم کے نیچے پہنچنے تک 70,000 سال لگیں گے، پھر اوپر آنے تک 70,000 سال لگیں گے. اور ایک ہی چکر اگر آدمی کاٹ لے تو وہ کامیاب رہا. جی، یا اور دوسری طرف قبلہ باغ ہی باغ، نعمت ہی نعمت، راحتی ہی راحتی، سکون ہی سکون، جس کا ایک پھل کھانے سے انسان کی لذت بدل جائے. میں روایات میں پڑھ رہا تھا، جنت کا ایک لباس اگر دنیا میں پھیلایا جائے اس کی اتنی چمک ہے کہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے. جو یہاں کا سب سے اعلیٰ کپڑا ہے وہ ہے خالص ریشم، ملتا ہی نہیں، خالص ریشم. وہاں جو جنتی کے مکان کے اندر قالین بچھا ہوا ہے اس کا استر خالص ریشم کا ہے. نیچے والا حصہ، اوپر والا حصہ جب آدمی چلے گا تو وہ اس کے پاؤں کو دبائے گا، اسے سکون فراہم ہوگا، اس کا جی چاہے گا کہ چند قدم اور چل لوں. اور آگے ہوگا باغ ہرا بھرا، دل کو بھانے والا، پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا. اور میں کہہ رہا تھا ایک آسان سی چھوٹی سی مثال دے کر کہ اٹلی میں بریشیا ہے یا میلان ہے، مجھے صحیح پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک دکان ہے جس کے اندر کپڑا بھی ہوتا ہے، ٹیلر بھی ہوتا ہے.
ذوالفقار بھٹو صاحب وہاں سے کپڑے سلواتے تھے ملان سے. یہ نظر محمد گوندل صاحب پچھلے دنوں میں تشریف فرما تھے ملان. یہ اس دکان کی زیارت کرنے گئے، میں یوں کہوں گا. ساتھ ان کا بھی کوئی چاہنے والا تھا. جب دکان میں گئے نکلنے لگے تو اس نے کہا اب یہ بری بات ہے، ایک سوٹ سلوا لیں. 2000 یورو میں وہ ایک سوٹ دیتے. کرون کتنے بنیں گے؟ 14,000 کرون میں ایک سوٹ ملتا ہے اٹلی کی دکان سے جہاں سے بھٹو سلواتا ہے. اور بھٹو کوئی شخصیت نہیں ہے. جو لولاک کے مالک ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جس ٹیلر سے وہ کپڑے سلوائیں، اور ہمارے بھی وہاں سے اگر ہمیں بھی شوق ہو سلوانے کا تو پھر خواہشات کی پیروی سے وہ نہیں سیتے. اس کی قیمت کیا ہوگی خود اندازہ لگا لینا. پہننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو پہننا چاہتا ہے سلوات پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اور جنت کے سردار جو ہیں وہ بڑے کریم ہیں. سبحان اللہ. اتنے کریم ہیں کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مارکیٹ میں گئے. 2 لباس خریدے. ایک 20 یورو کا، دوسرا 40 یورو کا. اب یورو میں کہہ رہا ہوں روایت میں اگر ڈھونڈنا چاہیں تو وہاں ریال ہوں، درہم یا دینار ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. کہتے ہو تو کرون کہہ دیتا ہوں. ایک 50 کرون کا، ایک 100 کرون کا. تو فرق تو ہوتا ہے. اور لینے والا اگر سمجھدار ہو تو ایسے دھوکے میں زیادہ قیمت ادا نہیں کرتا. اب جب لائے تو کہا کمبر یہ 100 کرون والا تم پہن لو، 50 والا میں پہنتا ہوں. کہا مولا آپ آقا ہیں. کہا کمبر تم جوان ہو، تمہاری بدن پر یہ جچے گا. تو جن کا ایسا آقا ہو وہ اس آقا کی سیرت چھوڑ دے صرف خواہش کے لیے تو خسارے میں ہے یا نہیں. تو بھائی جان پھر عقل کی اتباع کر لیں. امیر المومنین کی سیرت پر چل لے تو اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے. یہ اتنے کریم ہیں. یہ دن انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں وہاں کی بکنگ کے لیے. جو یہاں خدمت کرے، جو یہاں آئے، عقلی سی بات کہتا ہوں، کسی کا کہیں بھی فوت ہو جائے بر محمد والے محمد تو جن لوگوں کا ان سے تعلق ہوتا ہے اور تعلق بھی قریب کا ہوتا ہے وہ ان کے لیے پھر بیٹھتے ہیں.
ان کا غم مناتے ہیں. بے شک. اور اگر فوتگی کسی کی ہو اور کوئی جس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی اگر اس کی صف عذاب بچھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی آنا جانا. جی تو یہاں آل محمد کے شیعہ اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں، ان کے غلام ہیں. ان کی خوشی کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں، ان کی غمی کے ساتھ ہم غمناک ہوتے ہیں. جو بھی ادا خانے میں آتا ہے اسے اسی نیت سے آنا چاہیے کہ میرا رسول اللہ سے تعلق ہے، میرا امیر المومنین سے تعلق ہے، میرا سیدہ زہرا سے تعلق ہے، میں ان کو پرسہ دینے جا رہا ہوں. اور آج کا دن مختص ہے، جیسے مجھے کہا گیا ہے، حضرت علی کے نواسوں کے ساتھ. حضرت جو لوگ پرسہ دینا چاہتے ہیں، اب میں نے لاجک بتا دی ہے کہ آج اگر تعلق اور درد ہو تو وہ رشتہ محکم ہو، گناہ معاف ہوتے ہیں. ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا رونا سنت انبیاء، سنت حضرت زہرا، سنت رسول خدا. کو پہنچ گئے آپ مقصد بڑے اختصار کے ساتھ. جناب شیخ مفید نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، باقی مورخین نے بھی لکھا ہے. جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد جب حضرت نے قیام کیا تو اپنے شہزادوں کو قاضی شریح کے ہاں مہمان کیا، چھپا دیے اپنے معصوم. میرے ذہن میں سوال آتا ہے، بچوں کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے تو سب کے مشترک ہوتے ہیں. 9-10 سال کا بچہ کسی کا بھی ہو، اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا. عجب قسمت ہے اہل بیت رسول کی، عجب مظلومیت ہے، بڑا مشکل امتحان ہے. اب شریح اعلان سن کر آتا ہے، ابن زیاد نے اعلان کر دیا، جس کے ہاں مسلم کے یتیم ہوں گے میں اسے پناہ نہیں دوں. آتا ہے، شہزادوں کو پتہ نہیں تھا. آ کر کہتا ہے، شہزادو تمہارے بابا شہید. عزاداروں شہزادوں نے رونا شروع کیا، واہ ابتا واہ غربتا. دو بہن کئی دفعہ کہے ہوں گے، ہائے غربت ہائے بابا. یعنی سمجھ آ گئی کیا کہا، ہائے غربت ہائے بابا. جب روئے نا، جس کا مرتا ہے وہ روتا ہے. اور مسلم جیسا باپ. آوازیں بلند ہوئیں. شریح کہتا ہے، اونچا نہ رونا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ابن زیاد نے تمہاری قید کا حکم دیا. عزادار میرے مولا کے، یہ اپنے بیٹے اسد سے کہتا ہے، آج مدینے کی طرف ایک کاروان جا رہا ہے، تم ان شہزادوں کو لو اور لے کر چلے جاؤ.
عزاداران سید الشہداء، یہ بیٹا کوئی لائق نہیں تھا، اس نے کوفہ سے باہر چھوڑ دیا، کہا وہ قافلہ جا رہا ہے۔ 9-10 سال کے یتیم راستوں سے واقف نہ تھے، چلتے چلتے ابن زیاد کے فوجیوں کے ہاتھ لگ گئے، یہ پکڑ کر لے آتے ہیں، ابن زیاد کے حضور پیش کر دیتے ہیں، یہ مشکور کہ ہاں ان کو قید کر دیتا ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں اس نے علیحدہ علیحدہ قید کیا۔ اب کچھ دن گزرے، تاریخ نہیں بتاتی کتنے دن، لیکن ان کی ذہانت اور فراست بتاتی ہے۔ جب مشکور آتا ہے عجیب سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں مشکور تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ چونکہ جن قیدوں میں آل محمد کو رکھتے تھے ان میں اکثر مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس لیے شہزادے نے سوال کیا پتہ چلے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ جب وہ کہتے ہاں میں محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، شہزادے عرض کرتے ہیں ان کے ایک بھائی تھے علی مرتضیٰ، کہتے ہیں میرے آقا و مولا جب یہ پتہ چلا تو فرماتے ہیں مشکور ہم اسی علی کے نواسے ہیں۔ جب یہ سننا تھا قدموں پر گر جاتا ہے، رو کر کہتا ہے میری جان قربان مجھے معاف کرنا، یہ میری انگشت رہے، قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، رات کو چلنا دن کو چھپ جانا، یہ راستہ جا رہا ہے میں جانوں ابن زیاد جانے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب صبح ہوئی ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم کے یتیم کو مشکور نے چھوڑ دیا، اجرکم اللہ، مشکور کو 500 تازیانوں کی صدا ملتی ہے، تازیان جھال رہا ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے رسول خدا میں گناہگار ہوں میری شفاعت کر دینا، میں نے لا علمی میں تمہارے بچوں کو قید میں رکھا۔ عزاداران سید الشہداء کوئی زیادہ دور نہیں چلے تھے، چلنے کے عادی نہیں تھے، تھک گئے، درخت کا سہارا لیا، دن چڑھ گیا تھا، ابھی کوفہ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، لیکن مشکور کے کہنے کے مطابق چھپ گئے۔ حارث کی کنیز آتی ہے پانی لینے، پانی میں جب اس نے 2 پھول دیکھے تاثر کیا، کہتی ہے کون ہو؟ کہتے ہیں نہیں بتاتے، جسے بتاتے ہیں وہ ظلم کرتا ہے، اس نے قسمیں دی تسلی دی، کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ کہتی آؤ میری مالکہ آل محمد کی ماننے والی ہے، قبلہ آ کر پناہ لی، تھکے ہارے شہزادے قیدی سید سارا دن کے تھکے ہوئے، اس نے کھانا دیا، کہا اتنی بھوک نہیں آرام چاہیے، بس بھائی مقصد کے نزدیک رات آ گئی، دونوں بھائی مل کر سوئے، بڑی مدت کے بعد ملے، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے اور آرام سے سو گئے۔ دعا کرو مسلم کے یتیم انشاءاللہ ساری رات سونی میسر ہو جائے، اللہ کرے ماں کے ساتھ مل سکو۔ ادھر سے حارث ملعون آتا ہے، گھوڑا مر گیا، امام تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو بیوی تسلیاں دے رہی ہے۔ جب یہ ملعون سوتا ہے، آدھی رات گزری، شہزادہ چھوٹا بھائی بڑے کو اٹھاتا ہے، رو کر کہتا ہے بھیا میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں ابھی میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے بابا کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، نانا جان
جان علی کو دیکھا، رسول خدا کہہ رہے تھے مسلم تم کیسے اپنے والد یتیموں کو چھوڑ کر آئے ہو دشمنوں میں؟ تو بابا کہہ رہے تھے اے رسول خدا ابھی میرے پاس آنے والے ہیں۔ بڑا بھائی بھی یہی عرض کرتا ہے، دونوں بھائی سمجھ جاتے ہیں ہماری آخری رات ہے، شہزادے رونا شروع ہوتے ہیں۔ حارث کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، زوجہ سے کہتا ہے کون بال ہے، کس کے بچے ہیں؟ رو کر کہتی ہے ہمسایوں کے بال، ہمارے نہیں، کہتا ہے میرے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے اس نے دروازہ کھولا، آہستہ آہستہ تاریکی میں تلاش کرتا ہوا وہاں گیا جہاں دونوں بھائی بیٹھ کر رو رہے۔ دروازہ جب کھلا تو خاموش ہو گئے۔ اب جب اس نے شفقت کے ہاتھ یتیموں کے سر پر پھیرے، پوچھتا ہے کون ہو؟ کہتے ہیں تمہارے مہمان۔ کہتے ہیں میں صاحب خانہ ہوں۔ قبلہ جب کہا یتیموں نے ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہاتھ اتنے شفقت بھرے تھے کہ دونوں یتیم اٹھتے سامنے آئے، سامنے کر کے اس نے وہ اجر رسالت ادا کیا۔ ایک دوسرے سے رو کر کہتے ہیں کیوں؟ اجرکم اللہ، دے جناب رقیہ کو پرسا، دے جناب امیر المومنین کو نواسوں کا پرسا، یتیموں کو تستون کے ساتھ بعد دیا گیا۔ اجرکم اللہ، عزاداران سید الشہداء۔ صبح ہوئی، یہ بڑے کریم خاندان کے جوان ہیں، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام سیاہ رنگ کا تھا۔ فرماتے ہیں تمہاری شکل تو بلال سے ملتی ہے، اپنے آپ کو جہنم میں کیوں بھیجتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اپنا تعارف کراؤ۔ کہتے ہم عطرت رسول ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے شہید کرنے سے انکار کر دیا، حارث کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ زوجہ سماجت کر رہی ہے، مومنہ کو اس نے زخمی کیا۔ عزادارو لے آتا ہے چھت فرات پر۔ عجیب بات ہے، بڑی تربیت ہے۔ رو کر کہتے ہیں نہیں، تمہیں اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے ہمیں مدینہ لے چلو، ہمارے ماموں زیادہ عطا کریں گے، اگر نہیں تو ہمیں بازار میں لا کر فروش کر دو، ہمارے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، نہیں تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ یہ کہتا ہے میرے لیے تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں۔ جب مایوس ہوئے تو کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا وبینہ بالحق۔ بار الہ خدا بندہ تیری ذات حی و قیوم ہے، تو بہترین عادل خدا ہے، ہمارے اور اس کے درمیان حق کا فیصلہ کرو۔ اجرکم اللہ۔ اب شہادت ہونے لگی ہے، ایک بھائی کے پاس آتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے سامنے نہ مار، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہ مار۔ اجرکم اللہ، شہزادوں کو ذبح کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون سے اپنے بدن کو رنگین کیا، رو کر کہتے ہیں ایسے ہی نانا سے جا کر ملاقات کروں گا،
نانا کو بتاؤں گا ہمیں کیسے ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ لے آتا ہے سر ابن زیاد کے حضور۔ جب اس نے سر تخت پہ رکھے، تاریخ میں ملتا ہے ابن زیاد بڑا شکی تھا، پوچھتا ہے کون ہے؟ کہتا ہے تمہارے دشمن۔ کہتا ہے کون سے دشمن؟ کہتا ہے مسلم کے یتیم۔ وہ کہتا ہے وہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو میں نے دیکھے تھے، وہ تو بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے۔ کہتا ہے میں ان کو اجر رسالت دیتا رہا، ان کے رخسار کے رنگ بدل گئے، ان کی شکلیں بدل گئی۔ اس وقت ابن زیاد کہتا ہے جاؤ ان کے سروں کو دعا کر لے آؤ۔ جب ان کی شہادت ہوئی، ابھی آپ پر سن رہے تھے، تاریخ میں ملتا ہے عید کے ایام تھے، پیچھے ماں کی کیا حالت ہے۔ اس حالت کو پنجابی کے شاعر نے بد کی شکل میں پیش کیا ہے۔ عید دے ڈی وچ پتراں دے ہوندا مادا دل خورسندے او اجڑی ماں کیویں عید کرے جیندے نکھڑ ونجنے فرزندے۔ میں صدق ونجا رہی ول ول پوچھ دی اتھو کوفہ کتے نہ پندے۔ میں بیوہ ہاں او میرے پترانے وہ کیتا کیوں پردیس پسندے۔ پرسا دیو زہرانو، پرسا دیو علی المرتضانو، منگو اپنی حاجت سین رقیہ کولو پڑے یتیم نے مستجاب الدعویٰ۔ انہاں دی دعا اتنی جلدی مستجاب ہوئی، ابن زیاد کیا مار دے اس لعین نو، اسے مار دیتا گیا، کوئی اجر نہ ملیا۔ انہاں دی دعا مستجاب ہوندی ہے، دیو واسطہ اللہ نو تے اپنی حاجت دینے چ رکھو۔ عید دے ڈی وچ پترا دے ہوندا مادا دل خورسندے او اجڑی ماں کیویں عید کرے جیندے نکھڑ ونجنے فرزندے۔ او میں صدق ونجا رہی ول ول پوچھ دی اتھو کوفہ کتے نہ پندے۔ میں بیوہ ہاں میڈے بچڑیاں نے وہ کیتا کیوں پردیس پسندے۔ شہزادیاں دی کیڑی حالت ہے شاعر نے بیان کی دیوا دن ساڈیاں ونگھریاں ونگھریاں چوٹیاں، ساڈیاں ونگھریاں ونگھریاں چوٹیاں، او باجو امبڑی دے کہیں نہیں دھوتیاں، او باجو امبڑی دے کہیں نہیں دھوتیاں، او ساڈے ہاتھ ہارس دیوال ماما رول گیا، اسی قیدی ہل گیا۔ آئی عید و میڈھے بچڑے، آئی عید و میڈھے بچڑے، اے ماں سام رکھے ہن کپڑے، اے ماں سام رکھے ہن کپڑے، اے آپاؤ ہاں خوشیاں نال مسافرو ولو وطنی، مجاہدو ولو وطنی، ماتم حسین۔